اچھا، ابھی تک تو یہ صورتحال تھی کہ ظاہر ہے کہ عمران خان گرفتار ہیں، ان کے خلاف مقدمات تھے، ان کے خلاف کیسز تھے، پھر وہ کیسز عدالتوں سے ظاہر ہے کہ رد ہو رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے پوری صورتحال۔ اب اس دوران پھر ان کا مخصوص نشستوں کا کیس تھا، وہ سپریم کورٹ گیا، وہاں پہ فل کورٹ بنی، وہاں پہ میجورٹی سے ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، تو وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر ہم نے یہ صورتحال دیکھی کہ وہ فیصلہ حکومت نے ببانگ دہل مسترد کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے عزم سامنے آیا کہ پی ٹی آئی پہ اس پہ پابندی لگا دی جائے گی، عمران خان پہ اور سابق صدر عارف علوی پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ تو حکومت کی یہ جو ہے بڑی ایگریسو اچانک کی صورتحال سامنے نظر آئی ہے۔ دیکھیں، ہوا یہ کہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ عدالت کا فیصلہ نہ آتا تو نون کا شاید یہ ریئیکشن بھی نہ آتا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو سب کو سر جھکانا پڑتا ہے، چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہو، آپ کو پسند ہو، ناپسند ہو۔ ہمارا آئینی بندوبست تو یہی کہتا ہے کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی تو ماننا پڑا، پھانسی ہو گئی۔ آج ہم 50 سال کے بعد، 40 سال کے بعد ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ یہ غلط تھا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو باقی پارٹیاں ہیں، جو باقی فریق ہیں، وہ اس عدالتی فیصلے کو یہ ایک آئینی فیصلہ یا آئینی تشریح نہیں سمجھتے، وہ اس کو ایک سیاسی یا پاپولر فیصلہ سمجھتے ہیں، اور وہ صرف اس فیصلے پہ نہیں ہے، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ اپ ختم ہو جائے گا، الٹیمیٹلی جو ہے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور پھر الٹیمیٹلی مقتدرہ کے اختیارات پر ضرب پڑے گی۔ تو وہ صرف اس فیصلے تک اپنے آپ کو محدود نہیں سمجھتے، ان کو آگے نظر آ رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ججز کی میجارٹی اس طرح سوچ رہی ہے تو آگے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شاید وہ یہ بند لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی یہ معاملہ روکا جائے تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے۔ تو بڑا صاحب، اس وقت جو ہے قوم میں بدترین تقسیم کی صورتحال نظر آتی ہے۔ ویسے تو ہم کبھی بھی متحد نظر نہیں آئے، شاید ہی کبھی، لیکن بہرحال یہ تو اب جو کیفیت ہے وہ تو بے پناہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ خلیج وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے فریقین کے درمیان۔ اور اس پوری صورتحال کے اندر اب آج جیسے ڈی جے آئی ایس پی آر نے ہائی لائٹ بھی کیا، ایک ڈیجیٹل ٹیررزم والی صورتحال جس کو انہوں نے فرمایا کہ وہ سامنے ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے حوالے سے، جس میں دشمن کے ایجنٹ بھی، وہ اس کو صورتحال کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو ڈیجیٹل جو فرنٹ پہ جو اس تقسیم کی عکاسی ہو رہی ہے اور جس میں دشمن بھی شامل ہو گیا ہے، اچھا اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے نا بڑائی صاحب کہ شاید مجھے اور آپ کو اس سے پتہ نہیں آپ کو اس سے ایگری ہو یا نہ ہو، کہ اس میں ہم ایک فائر وال لگا دیں، بند کر دیں ہم اس سوشل میڈیا کو، ختم کریں اس کا سلسلہ، یہ واٹس ایپ اور یہ تمام چیزیں، یہ فیس بک اور یہ تمام چیزیں، تاکہ یہ کہ یہ جو اس وقت حملے کی صورتحال ہے اس کو تو پسپائی ہو جائے۔ دیکھیں، میری جو جمہوری تربیت ہے اور میری جو سوچ ہے وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح سے سوچوں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا کی برائیاں ہیں میں ان سے آگاہ نہیں ہوں یا ان سے پریشان نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں اس کا ایک بہتر حل موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح آپ نے آزاد ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ان کی اجازت دی اور ان کے اوپر ایک پیمرا بنا دی، اسی طرح سوشل میڈیا کو بھی آزادی دیں اور ان کے اوپر اس طرح کی ایک ریگولیٹری باڈی بنا دیں، اور اس ریگولیٹری باڈی کو، سوشل میڈیا کی جو ریگولیٹری باڈی ہے، اس کے اوپر جو بھی سوشل میڈیا کو یوز کرے یا اپنی چیزیں اس کے اوپر بھیجنا چاہے، اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس چینل کی طرح کی باڈی ہو جو اس کو اپروو کرے، تب جا کے وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہو سکے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، ظاہر ہے یہ دنیا میں بھی ابھی کہیں نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس طرح جو آپ ہر چیز کی گیٹ کی جو پیمرا نے جس آزاد میڈیا کو جس طرح سے پابند کیا یا جس طریقے سے ریگولیٹ کیا یا جس کیفیت کے اندر آج ہے،
یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اچھی مثال ہے، اس قسم کی ہم سوشل میڈیا کے لیے بھی کر لیں؟ جی میرا تو پیمرا سے اختلاف ہے، کیونکہ پیمرا ایک صرف سرکاری ادارہ ہے۔ میری رائے میں یہ بھی سرکاری ادارہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ہونے چاہیے۔ تو ابھی تو صرف یہ ٹول ہے سختی کا، لیکن ہونا یہ چاہیے جس طرح آکسفام ہے یا جس طرح انڈیا کے اندر میڈیا کمپلینٹس کمیشن ہے، تو ہم اس طرف جانا چاہیے تاکہ نہ ان کی آزادی متاثر ہو اور نہ یہ کچھ ایسا کر سکیں کہ جس سے ملک کے لا اینڈ آرڈر کو، ملک کے جو صورتحال ہے اس کو یہ ڈسٹرب کر سکیں۔ تو ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے، بنیادی ضرورت بھی ہو۔ سہیل وڑائے صاحب، یہ ہے نا کہ ہم ایک یہ سب چیزیں ہیں جو لا انفورسمنٹ کے طریقہ کار ہم سوچ رہے ہیں، فائر وال لگا دیں، عمران خان معافی مانگے، یہ تمام صورتحال، لیکن ملک میں اگر تقسیم کی صورتحال ختم ہو اور کوئی ایک ایسی صورتحال ہو جب یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو تو پوری قوم کھڑی ہو جائے نا۔ وہاں سے تو 50 ہینڈل ہیں، یہاں سے 5,000 ہینڈل آ جائے نا ٹویٹر پہ، اور تمام جو کہ اس کا مقابلہ کریں، جواب دیں تمہاری ایسی کی تیسی، تم کیا بات کرو، ہم لوگ خوشحال لوگ ہیں، ہم لوگ ہمارے یہاں تقسیم نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے اختلاف رائے کو پسند کرتے ہیں، یا ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ایک وہ بھی تو حل ہے نا کہ ہم کوئی جنرک اس کا حل نکالیں۔ نہیں، وہ دیکھیں دنیا میں دونوں حل ہوتے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی بالکل درست ہے، لیکن دنیا بھر میں لاز بھی ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ریگولیٹری باڈیز بھی ہوتی ہیں۔ برطانیہ نے بھی ریگولیٹری باڈی بنائی ہے، انڈیا نے بھی بنائی ہوئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دونوں کام کرنے چاہیے۔ پہلا تو دنیا میں سب سے پہلا طریقہ تو کنسنسس ہے۔ میں نے تو بات ہی وہاں سے شروع کی کہ بھائی جتنی دیر تک کنسنسس نہیں ہوگا اتنی دیر تک تقسیم ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں، آپ نے 73 کا آئین کنسنسس سے بنایا نا، آپ نے جو آپریشن کیا دہشت گردوں کے خلاف کنسنسس سے ڈیولپ کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے جو 18ویں ترمیم کی کنسنسس سے بنائی یا نہیں بنائی؟ تو آپ کے اندر یہ موجود ہے صلاحیت، لیکن اس طرح کی پولیٹیکل ایٹماسفیئر، میں تو یہی گزارش ہی میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ سارے بند گلی میں چلے گئے ہیں، اس بند گلی سے باہر آ کر کوئی کنسنسس ڈیولپ کرے تو اس کنسنسس سے ہی یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوگی۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ محترم سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال پاکستان ایک بار پھر بدترین سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ حالیہ چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ معیشت میں بہتری کے آثار نظر آئے تھے، اور جیسا کہ ہونا چاہیے تھا اسے سیاسی عدم استحکام میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں معیشت کے یہ ابتدائی جو تھوڑے سے غنچے کھلتے نظر آئے تھے وہ مرجھاتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر مارکیٹ سہم رہی ہے، کاروبار سہم رہا ہے۔ معیشت کے لیے عدم استحکام ظاہر ہے کہ زہر قاتل ہوتا ہے، اور اسی پس منظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو بڑا پھل پھول رہا تھا پچھلے 2 سیشنز کے دوران، اس نے تقریباً 3000 پوائنٹس کی گراوٹ آ چکی ہے۔ اس کا مزید جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔